بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حیاکم اللہ یا اخوانی و اخواتی فی هذا البرنامج المبارک برنامج التحدث باللغة العربیہ۔ محترم ناظرین، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں عربک اسپیکنگ کورس کے اس ایپیسوڈ میں۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور ہمارے اس ایپیسوڈ سے بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم کہہ رہے تھے هذا الولد جمیل، هذا الولد جمیل، هذه البنت جمیلۃ۔ یہاں پر ایک بات اور میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ الولد، اس جملے کے اندر الولد یا البنت، یہ ہمیشہ الولد البنت نہیں رہے گا۔ عام حالات میں تو یہ ایسے ہی رہے گا، لیکن اگر ھذا سے پہلے علی آ جاتا ہے یا من آ جاتا ہے یا اس طریقے کا کوئی بھی حرف جر آ جاتا ہے تو پھر الولد نہیں رہے گا، وہ الولد ہی ہو جائے گا۔ جیسے ہمیں کہنا ہے علی ھذا الولد، علی ھذا الولد قمیص، کہ اس لڑکے پر قمیص ہے، شرٹ ہے، تو صورت میں الولد ہی ہو جائے گا، جیسا کہ علی کے بعد آنے والا ہر لفظ ہوتا ہے۔ اب الولد ڈائریکٹ تو علی کے بعد نہیں آ رہا، لیکن علی کے بعد ھذا آ رہا ہے، اور ھذا ہمیشہ ھذا ہی رہتا ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا، چاہے کوئی بھی حالت ہو، کوئی بھی کنڈیشن ہو، لیکن اس کے بعد جو الولد ہے وہ تبدیل ہوتا ہے جو ھذا کے تابع ہوتا ہے، تو اس لیے وہاں پر زیر آ جائے گا۔ علی ھذا الولد، مثلا علی ھذا الولد قمیص۔ مشق کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک لفظ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، وہ لفظ حرف جر کی صورت میں ہوتا ہے، جیسے من، علی اور الی کا استعمال ہم نے سیکھا تھا۔ اسی طریقے سے ایک لفظ آتا ہے لام، یہ عام حالات میں لی ہوتا ہے، لیکن جب یہ کسی ضمیر پر داخل ہوگا تو لا ہو جائے گا، جیسے لکا، لکا، لہو، لہا، لکی۔ لیکن جب یہ کسی اسم پر داخل ہوگا تو پھر یہ لی ہی رہے گا، لام زیر لی۔ لی کے معنی ہوتے ہیں لیے، واسطے اور وجہ سے۔ اگر ہمیں پوچھنا ہے یہ چیز کس کی ہے تو ہم لام کے بعد من لگا دیں گے۔ من کے معنی آتے ہیں کون، جب اس پر لام داخل ہو گیا تو ہو گیا لمن، یعنی کس کی یا کس کے لیے، کس کی یا کس کے لیے۔ اب اگر ہم یہ پوچھیں گے یہ چائے کس کے لیے ہے تو کہیں گے لمن ھذا الشائی، لمن ھذا الشائی، ھذا الشائی، لمن ھذا الشائی، لمن ھذا الشائی، یعنی یہ چائے کس کے لیے ہے، یا ھذا الشائی لمن، لمن کس کے لیے ہے۔ تو کہا جا سکتا ہے ھذا الشائی لخالد، یا یہاں پر ہم رکھ سکتے ہیں لکا۔ آپ کا کوئی دوست بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے چائے رکھی ہے، وہ آپ سے پوچھتا ہے لمن ھذا الشائی، آپ اس سے کہہ سکتے ہیں ھذا الشائی لکا۔ لمن ھذا الطعام، ھذا الطعام لکا یا صدیقی، ھذا الطعام لکا یا صدیقی۔ ھذا البیت لک یا زوجتی، ھذا البیت لک یا زوجتی۔ ھذہ الغرفۃ لک یا زوجتی۔ ھذہ الدراجۃ لک یا اخی، دراجہ کے معنی ہوتے ہیں سائیکل، ھذہ الدراجۃ لک یا اخی۔ ھذا الجوال لک یا اخی، یہ تمہارے لیے ہے یا تمہارا ہے، دونوں ترجمہ ہم کر سکتے ہیں۔ ھذا الجوال لک یا اخی، ھذا الحاسوب لک یا اخی، لک یا صدیقی۔ ھذا الطعام لک یا والدی، ھذا الماء لکی یا امی۔ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے هل هذا الشائی لی، کیا یہ چائے میرے لیے ہے یا میری ہے، آپ کہہ سکتے ہیں نعم هذا الشائی لک،
हल हादिहिल गुरफतु ली, नाम हादिहिल गुरफतु लक, हादिहिल गुरफा की जगह पर वहां पर हिया भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हादिहिस सय्यारतु लिल मुदीर, हादिहिस सय्यारतु लित्तबीब, हादिहिस सय्यारतु लिल वालिद। या यहाँ पर ये भी कह सकते हैं हादिही, अगर आपसे सवाल किया जाए लिमन हादिहिस सय्यारा, तो आप मुज़ाफ मुज़ाफिले वाली तरकीब को भी अपना सकते हैं। हादिही सय्यारतुल वालिद, हादिही सय्यारतुल मुदीर। इसी तरीके से आप कह सकते हैं हादिही सय्यारती, हादिही सय्यारती लिमन हादल किताब, हादल किताब लिहामिदिन, हादल किताब लका, हादल किताब लिफातिमा। इसी तरीके से मिन ऐना के जरिए से भी सवाल हो सकता है, मिन ऐना हादिहि स्साअ, मिन ऐना हादिहि स्साअतु। नाज़रीन, इसी तरह हम उस वक्त भी लाम का इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें किसी को बताना हो कि हमारे कितने भाई हैं या हमारी कितनी बहनें हैं। नाज़रीन, इसी तरीके से हम मिन ऐना को लगाकर भी यहाँ पर सवाल कर सकते हैं, जैसे मिन ऐना हादिहि स्साअतु, हादिहि स्साअतु मिनल याबान, मिन ऐना हादा सिक्कीन, हादा सिक्कीनु मिन रामपुर, हादा सिक्कीनु मिन रामपुर। मिन ऐना हादल क़ितार, मिन ऐना हादल क़ितार, ये ट्रेन कहाँ से है या कहाँ से आ रही है। मिन ऐना हादल क़ितार, हादल क़ितारु मिन दिल्ही। मिन ऐना हादिहि त्ताइरा, हादिहि त्ताइरतु मिनस सऊदिया। इसी तरीके से आप हल या आ लगा कर भी सवाल कर सकते हैं। हल हादल बैतु लित्तबीब, हल हादल बैतु लित्तबीब, नाम हादल बैतु लित्तबीब, ला हादल बैतु लिलमुहंदिस। हल हादिहिल गुरफतु लिल इमाम, ला हादिहिल गुरफतु लिल मुअज्जिन। हल हादल बैतु जदीदुन, नाम हादल बैतु जदीदुन। हल हादिहिस सब्बूरतु जदीदतुन, ला हादिहिस सब्बूरतु क़दीमतुन। हल हादल कुर्सिय्यु जदीदुन, ला हादल कुर्सिय्यु क़दीमुन। नाज़रीन किराम, आइए मैं कुछ आपको नए अल्फाज इस एपिसोड में सिखाता हूँ और फिर उसको लेकर भी हम मश्क करने वाले हैं। अलवानुन, अलवानुन यानी कलर्स, अलवानुन रंग। अबयदु, अबयदु वाइट सफेद। अस्वदु ब्लैक, ब्लैक। अहमरु रेड, अस्फरु येलो, अखदरु यानी ग्रीन, अज़रक़ु ब्लू, अबियदु सफेद, अस्वदु ब्लैक, अहमरु यानी सुर्ख लाल, अस्फरु पीला, अखदरु ग्रीन, अज़रक़ु ब्लू। ये रंगों के नाम हैं, मशहूर रंगों के नाम। इनको भी हम जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनकी मश्क करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अबयदु अहमरु ये मास्कुलिन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और अगर हमें इन्हें फेमिनिन बनाना हो तो हम इसको लाएंगे फ़अलाउ के वजन पर। फ़अलाउ दोनों सूरत में ये गैर मुनसरिफ होगा, चाहे मास्कुलिन हो या फेमिनिन हो, यानी इस पर तनवीन नहीं आएगी। अबयदु, अबयदुन हम नहीं कहेंगे, अस्वदुन नहीं कहेंगे, अहमरुन नहीं कहेंगे।
اور اس کا جو فیمینین آتا ہے وہ فعلاؤ کے وزن پر آتا ہے، تو ابیض سے کیا بنے گا؟ بیضاء، بیضاء، سوداء، حمراء، صفراء، خضراء، زرقاء۔ اب اگر ہمیں یہ کہنا ہے کہ موبائل وائٹ ہے تو ہم کہیں گے الجوال ابیض، ھذا جوال، ھذا جوال، دس از اے موبائل۔ پہلے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ موبائل ہے، ھذا جوال، پھر ہمیں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے موبائل کے بارے میں ہی یہ کہنا ہے کہ یہ موبائل سفید ہے، تو ہم کہیں گے ھذا الجوال ابیض، ھذا جوال، ھذا الجوال ابیض، ھذا الجوال جمیل، ھذا الجوال ابیض۔ یا ہم کہہ سکتے ہیں اگر موبائل ہمارا بلیک ہے، ھذا الجوال اسود، ھذا الجوال اسود، ھذا بطیخ، بطیخ یعنی تربوز، ھذا بطیخ، البطیخ احمر، بطیخ، ھذا البطیخ احمر، هذه الساعة بيضاء، بيضاء، هذه الساعة بيضاء، ساعة فیمینین ہے اس لیے ہم یہاں پر بیضاء استعمال کریں گے۔ هذا الكرسي اسود، اسود، یہ کرسی بلیک ہے۔ کرسی چونکہ ماسکولین ہے اس لیے ہم یہاں پر اسودو کا استعمال کریں گے۔ تلک سیارۃ، تلک سیارۃ، وہ کار ہے، تلک سیارۃ، تلک السیارۃ حمراء، تلک السیارۃ حمراء، سیارہ فیمینین ہے اس لیے حمراء استعمال کریں گے۔ تلک السیارۃ حمراء، ذالک صندوق، ذالک صندوق، ذالک صندوق، صندوق یعنی باکس، ذالک صندوق، ذالک الصندوق ابیض، ابیض۔ اسی طریقے سے ناظرین ہم مزید الفاظ کو لے سکتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم رنگوں کو جوڑ کر مشق کر سکتے ہیں۔ ہم کہیں گے ھذا ورق، ھذا ورق، ھذا الورق اخضر، ھذا الورق اخضر، تلک حدیقۃ، تلک حدیقۃ، تلک حدیقۃ، تلک الحدیقۃ خضراء، خضراء۔ اب حدیقہ چونکہ فیمینین ہے اس لیے اس کی خبر بھی ہم فیمینین لائیں گے، تلک الحدیقۃ خضراء۔ ھذا جدار، ھذا جدار، ھذا الجدار اسود، ھذا الجدار اسود، ھذا دلو، ھذا دلو، دلو کے معنی ہوتے ہیں بالٹی، ھذا دلو، ھذا الدلو اصفر، یہ بالٹی پیلی ہے، ھذا الدلو اصفر، ھذا الدلو اصفر، لون السماء ازرق، لون السماء ازرق، لون حامد اسود، حامد اسود، خالد ابیض۔ اس طریقے سے بھی ہم ذکر کر سکتے ہیں۔ هذه مزرعۃ، هذه مزرعۃ، مزرعۃ کے معنی ہوتے ہیں کھیت، مزرعۃ کھیت،
मज़राअतुन खेत, हादिही मज़राअतुन, हादिहिल मज़राअतु खज़राउ, हादिहिल मज़राअतु खज़राउ, हादिही सब्बूरतुन, हादिही सब्बूरतुन, हादिही सब्बूरतु सौदाउ, हादा मिस्बाहुन, मिस्बाहुन के माना होते हैं बल्ब, लाइट। हादा मिस्बाहुन, हादा मिस्बाहुन वज़ालिका मिस्बाहुन, हादल मिस्बाहु अबयदु, हादल मिस्बाहु अबयदु वज़ालिकल मिस्बाहु अस्फरु, वज़ालिकल मिस्बाहु अस्फरु, हादिही दर्राजतुन, हादिही दर्राजतुन, हादिही दर्राजतु सौदाउ, सौदाउ, हादा कमीसुन, हादा कमीसुन, हादल कमीसु अज़रक़ु, हादल कमीसु अज़रक़ु, हादा लैमूनुन, हादा लैमूनुन, लैमून यानी लेमन, लैमूनुन नींबू, हादल लैमूनु अख़दरु, हादल लैमूनु अख़दरु, हादल लैमूनु अख़दरु, ज़ालिकल लैमूनु अस्फरु। अरबी में मिर्च को फिलफिल कहते हैं, फिलफिलुन, फिलफिलुन यानी मिर्च, हादा फिलफिलुन, हादा फिलफिलुन वज़ालिका फिलफिलुन, हादल फिलफिलु अख़दरु, हादल फिलफिलु अख़दरु, ये मिर्च ग्रीन है। वज़ालिकल फिलफिलु अस्वदु, वो मिर्च काली है। हादा तुफ़ाहुन, हादा तुफ़ाहुन, हादा तुफ़ाहु अहमरु। नाज़रीन किराम, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नई चीज़ों के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।